الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور نماز جمعہ ادا کرنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو موضوع آج کی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے اور جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، بنیادی طور پر یہ ایک مکالمہ ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آگے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور عرب کا ایک شخص ہے، تاریخ جس کو ابو حارثہ بن علقمہ کے نام سے جانتی ہے، نصرانی ہے، اس بات کو سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے ہیں، حق کا پرچار کر رہے ہیں، اللہ کے حقیقی نبی و رسول ہیں، لیکن کیونکہ یہود اور نصارہ کی جانب سے اور بالخصوص عیسائی بادشاہوں کی جانب سے اس کو بے شمار مال و دولت مل رہا ہے، تو اپنے بھائی سے چپکے سے یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن اگر ان کے مذہب کو قبول کر لیتا ہوں تو اپنا مال چھوڑنا پڑے گا، اپنی دولت چھوڑنی پڑے گی، اپنا منصب چھوڑنا پڑے گا اور اپنے عہدے کو ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ یہ مکالمہ ہے جو دو اشخاص آپس میں کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی ان آیات کا نزول ہوتا ہے اور قیامت تک آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام اللہ رب العزت اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیش فرماتا ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے زیورات، اس کی محبت، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، ان کے مال و مویشیوں کی محبت اور ان کی کھیتیوں کی محبت۔
اس کو حسین بنا دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فقط دنیا کی ہیں اور فانی ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ اس سے اچھا اور اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بظاہر جو محبتیں میں اور آپ اپنے مال سے کرتے ہیں، اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اپنی ازواج سے کرتے ہیں، یا سونا اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے جن کو اگر دور حاضر میں آپ برانڈڈ کسی بھی قسم کی کنوینس اور سواری کو لے لیں، چاہے وہ لینڈ کروزر کی صورت میں ہو، وہ بہترین جہاز کی صورت میں ہو، یا وہ کوئی اور برانڈڈ سواری ہو اس کی صورت میں ہو، اور اسی طریقے سے مال مویشی کے اندر وہ تمام فیکٹریاں، وہ جائیدادیں، وہ تمام چیزیں جو ہماری ملکیت کے اندر موجود ہیں، والحرث، وہ کھیتیاں، وہ باغات، وہ جائیدادیں، وہ پلاٹس جو آج ہمارے موجود ہیں، اللہ فرما رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فقط دنیا کا سامان ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، کہ جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم اس کو تخلیق فرمایا تو حضرت جبریل امین آپ کو بلایا اور فرمایا جبریل اس جہنم اور اس جنت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت جبریل امین نے اس جنت کو دیکھا، اس کے اندر موجود بہتی نہروں کو دیکھا، اس میں موجود خوبصورت باغات کو دیکھا، اور عالی شان ہیرے اور جواہرات کے جڑے ہوئے محلات کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا میرے رب تیری ساری مخلوق یہ چاہے گی کہ اس جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جب جہنم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے جہنم کی خوفناک وادیوں کو دیکھا، جہنم میں موجود بھیانک گھاٹیوں کو دیکھا، اور جہنم کے اندر پیپ، غلاظت، گندگی کے ڈھیر کو دیکھا، اور اس میں موجود عذاب کو دیکھا، تو فرمایا میرے رب تیری ساری کی ساری مخلوق اس جہنم سے پناہ مانگے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کو مشکلات، مصائب اور آلام سے ڈھانپ دیا، اور جہنم کو شہوات، لذات اور حسن و جمال سے ڈھانپ دیا، اور فرمایا جبریل اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا میرے رب مجھے یہ خوف آتا ہے کہ تیری جہنم جو حقیقتاً ایک خوفناک گھاٹی اور خوفناک وادی ہے، تو نے اس کو اتنی خوبصورت، دل نشیں اور محبوب اشیاء اور لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا ہے، مجھے یہ خوف آتا ہے تیری ساری کی ساری مخلوق اس میں گر جائے گی، اور تیری وہ جنت جو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو نے جن فکرات، جن افکار، جن پریشانیوں، مصیبتوں، آلام اور آزمائشوں سے اس کو ڈھانپ دیا ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تیرا کوئی بندہ بھی اس جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں رہے گا، اس کا طلبگار نہیں رہے گا۔ محترم حضرات، آج اگر میں اور آپ دیکھیں تو اس آیت کریمہ کے مطابق میری اور آپ کی زندگی وہ انہی شہوات اور انہی حسن اور انہی خوبصورتیوں کو مرکز بنائے ہوئے ہے۔ کسی کے نزدیک حب الشہوات من النساء، عورت کی محبت، وہ اس پر غالب ہے۔ کسی کے لیے والبنین، اس کے بیٹے سر فہرست ہیں۔ کسی کے نزدیک والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے زیورات ان کو جمع کرنا،
وہ زندگی کا مطمع نظر بنا ہوا ہے۔ والخیل المسومات والانعام والحرث، کوئی بہترین گاڑیوں اور سواریوں کو جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور کوئی اپنی فیکٹریاں بڑھانے کے اندر لگا ہوا ہے، اور کوئی اپنی جائیدادوں کے اندر اضافہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری وہ اشیاء ہیں جو کہ جہنم کے گرد لپیٹ دی گئی ہیں، اور ان کے حصول کے لیے حضرت انسان حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا بیٹھا ہے۔ اور قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ان اشیاء کی محبت کا فقط دل میں ہونا برا نہیں ہے، لیکن جب ہم حب الشہوات کہتے ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ محبتیں فقط دل میں نہیں ہیں، بلکہ ہم دنیا کی ہر چیز کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان اشیاء کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ قرآن فقط جائیداد، مال و دولت، پیسے کے اکٹھا کرنے کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ زندگی کے اندر فقط اسی چیز کو کما لینا اور اسی چیز کو حاصل کر لینا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگیوں کا مطمع نظر فقط اس مال و دولت کو اکٹھا کرنا سمجھ لیا ہے، اپنی جائیدادوں، اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا سمجھ لیا ہے، اپنے لیے بہترین سواریوں کا حصول اور اچھی عورتوں کا انتخاب کرنا اور اپنی اولاد کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے جائیدادوں کا اکٹھا کرنا سمجھ لیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بے وقوفی کے کام کے اندر لگ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ اعلیٰ ٹھکانہ ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے اے میرے رسول آپ ان سے فرمائیے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہ آپ ان سے فرمائیے کہ میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی اور نشاندہی نہ کروں؟ جو چیزیں تم گنتے ہو، جس مال و دولت کے پیچھے تم مرتے ہو، جس عورت، اولاد اور سونے اور چاندی کے زیورات اور اپنی گاڑیوں اور بنگلوں اور بینک بیلنس اور فیکٹریوں کو بنانے میں تم اپنی زندگیوں کو وقف کر رہے ہو، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ میرے رسول آپ فرمائیے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسول آپ ان سے کہیے جو تقوی اختیار کریں گے، جو میرا خوف اختیار کریں گے، جو میرا ڈر اختیار کریں گے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اللہ فرماتا ہے میں جو ان کو جنت دوں گا، اس جنت کا جو نچلا درجہ ہوگا یعنی نیچے والا درجہ، اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے نیچے سے بھی نہریں جو کہ شہد کی ہوں گی، دودھ کی ہوں گی اور دیگر خوبصورت اور بے مثل مشروب اور ذائقہ دار اشیاء کی ہوں گی، ان کو جاری فرما دوں گا۔ پھر فرمایا کہ فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، تمہیں وہاں ایسی خواتین، ایسی عورتیں دوں گا جو پاکیزہ ہوں گی، جن کے اعمال بھی پاک ہوں گے، جن کے کردار بھی پاک ہوں گے، جن کی بائیولوجیکل اسٹرکچر بھی پاکیزہ ہوگا، جن کا وجود بھی پاکیزہ ہوگا، جن کے معاملات اور روزمرہ کے مشغولات بھی پاکیزہ ہوں گے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، میں اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جاؤں گا، تم کو اپنی رضا کا مقام عطا فرما دوں گا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آپ ذرا اس جملے پر تو غور کریں نا کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، مینز تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، تمہیں چیک کیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں۔ تم ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، ایک دوسرے کو تو فراڈ دے سکتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے تو خود کو اچھا بنا کر پیش کر سکتے ہو سکتا ہے تمہاری بیوی تمہاری عیاریوں سے واقف نہ ہو سکتا ہے تمہارے بہن بھائی تمہاری چالاکیوں سے واقف نہ ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ تمہاری کمظرفی، تمہاری بے حیائیوں پر آگاہ نہ ہو سکتا ہے تمہارے دوست احباب تمہارے کردار کی گندگی پر آگاہ نہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ بصیر بالعباد کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔
وہ چیک کرتا ہے تمہیں، وہ جانچتا ہے کہ ایسا تو نہیں تم ایک طرف مال بھی اکٹھا کر رہے ہو، ایک طرف جائیدادیں بھی بنا رہے ہو، عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی قائم کیے بیٹھے ہو، تم اپنے لیے سونے اور چاندی کے زیورات کو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ان کے ڈھیل لگائے بیٹھے ہو، اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہو کہ کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں اور 2-4 نیکیاں کر لیتا ہوں، کوئی غریب آتا ہے اس کو چند پیسے چند ٹکے اٹھا کر دے دیتا ہوں کہ اللہ کے نام پر خرچ کیے ہیں، حرام کما کر اس کو حلال بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت کی نگاہ تو بندے پر موجود ہے، وہ تو آپ کو چیک کر رہا ہے، وہ تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اسی معیار پر کرے گا جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ اگر تم متقی ہوگے، تقوی والے ہوگے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے ہوگے، اس صورت میں تو تمہیں یہ تمام نعمتیں دی جائیں گی، اور اگر تم نے ان چیزوں کو نہیں اپنایا تو یاد رکھو وہ جو حب الشہوات دنیا کے اندر تمہیں جس کے اندر غرق کیا ہوا ہے، یہ چیز تمہیں جہنم کے ادنا گڑھوں تک لے جانے والی بن جائے گی۔ پھر فرمایا جو متقی ہیں، اب ان کی صفات بیان فرمائی، فرمایا ان کی صفت یہ ہوتی ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ فرمایا جو مومن ہیں، جو متقی ہیں، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔ استغفار کا طلب کرنا، مغفرت کا طلب کرنا، مغفرت کا جو لفظ ہے عربی کا، اس کے معنی ڈھانپ لینے کے، اسی لیے عربی زبان میں جو ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں۔ تو وہ بندے جب ایمان لاتے ہیں، یعنی مومن جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں ہمہ وقت استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 70 مرۃ، فرمایا میں روزانہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے میں روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کو طلب کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ میرے معزز سامعین، آپ ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جن کے صدقے کروڑوں نہیں ارب انسانوں کو اللہ رب العزت جنت میں جگہ دے گا، وہ اپنے لیے استغفار کو طلب فرما رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ استغفار یہ وہ نعمت ہے کہ اگر کوئی گناہگار سے گناہگار بندہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو طلب کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جس سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ گناہ کر کے زمین اور آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، اگر موت سے پہلے سچی توبہ کرے، توبہ کے اندر فالٹ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ امام نووی نے توبہ کی 4 شرائط کو بیان کیا ہے۔ پہلی شرط کہ آپ جس گناہ پر توبہ کر رہے ہیں فوری طور پہ اس کو ترک کرنا ہے۔ آپ جس گناہ پر بھی توبہ کر رہے ہیں، چاہے وہ بدنظری ہو، وہ بد کلامی ہو، وہ فحاشی ہو، وہ حرام خوری ہو، جو گناہ کر رہے ہیں، فرمایا پہلی شرط یہ ہے اس کو فوری طور پہ ترک کرنا ہے۔ آپ گناہ کو چھوڑ دیں گے اس سے علیحدہ ہو جائیں، یہ پہلی شرط ہے توبہ کی۔ دوسری شرط، جو بھی گناہ آپ کر رہے ہیں آپ اس گناہ پر نادم ہوں گے، آپ روئیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کو ایکسپٹ کریں گے، ایڈمٹ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سینہ نکال کے چل رہے ہیں کہ جو حرام کھا لیا اچھا کل سے نہیں کھاؤں گا، جو کھا چکے ہیں اس کا بھی حساب کرنا ہے۔ پھر تیسری شرط، آئندہ زندگی میں نہ کرنے کی اپنی ذات سے عہد کریں گے، عزم کریں گے، اور دوسری حدیث کے مطابق بالکل اسی طرح اس گناہ سے بچیں گے جس طرح گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھن میں لوٹ کر نہیں جاتا، بالکل اسی طریقے سے جس گناہ سے توبہ کریں گے اس کی طرف لوٹ کر نہ جانے کا عزم کریں گے۔ اور چوتھی بات، اگر وہ گناہ کسی انسان سے متعلق ہے، یعنی کسی انسان کا پیسہ کھایا ہے، کسی انسان کا حق مارا ہے، کسی انسان کی چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، بہتان لگایا ہے، تو فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ جا کر اس انسان سے اس گناہ کو بخشوائیں گے۔
اگر پیسہ کھایا ہے تو پیسہ واپس کرنا پڑے گا، چغلی اور غیبت کی ہے تو بتا کر معافی مانگنی پڑے گی، اگر بہتان لگایا ہے، الزام تراشی کی ہے، ناحق کوئی بات کی ہے تو اس کو ایڈمٹ کر کے اس کو معاف کروانا پڑے گا، اور اگر اپنی بات سے دل آزاری کی ہے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے یا زبان سے پہنچائی ہے تو اس کے پاس جا کر اس سے معافی کو طلب کرنا پڑے گا۔ یہ 4 شرائط اگر پوری ہوں گی تو توبہ مانی جائے گی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی سچی توبہ کرے تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا فقط اتنا آنسو بہا لے کہ اس کی پلک کا بال گیلا ہو جائے، یا نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں فرمایا مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ رب العزت نہ صرف اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے بلکہ سارے گناہوں کو نیکیاں بنا کر اس بندے کے پلڑے میں شامل فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو متقین ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ان کی کیفیت یہ ہے کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان تو لے آئے، اب تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اپنے رب کو منانے کی کوششیں کرتے ہیں، وقینا عذاب النار، اور اس جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق کہ جس کی تپش 500 سال کی مسافت سے جہنمیوں کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اس جہنم سے یہ مومنین بندے پناہ مانگتے ہیں۔ اور جب یہ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں، یعنی ایمان کی کیفیت ہو گئی، استغفار طلب کر لی، جہنم سے پناہ مانگ لی، اب ان میں آٹومیٹیکلی 5 صفات پیدا ہوتی ہیں، آٹومیٹیکلی 5 صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ صفات یہ ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اب ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ صابر ہو جاتے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر صبر کے 10 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ صبر تو یہ ہے کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، آلام پہنچتے ہیں، اس پر صبر کرے، اس کو برداشت کرے، اس کا چرچا نہ کرے، لوگوں میں ڈھنڈورا نہ پیٹے، یہ صبر ہے، مشکل پہ صبر کرنا۔ فرماتے ہیں لیکن 10 میں سے 9 حصے وہ اس صبر کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے کہ جب تیرا نفس تجھے گناہ کی طرف ابھارے، تیرا نفس تجھے شہوت کی طرف ابھارے، تیرا نفس تجھے حرام کاری اور بدکاری کی طرف ابھارے، تیرا نفس تجھے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، تو تو اپنے نفس کو صبر کروا لے، ٹھہرا لے، اور اپنے نفس سے کہے نہیں میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں، میں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاروں گا، جلد بازی کر کے گناہ نہیں کروں گا۔ 10 میں سے ایک حصہ صبر وہ ہے جو تکلیف پر ہے، اور 9 حصہ صبر اس چیز کا نام ہے کہ جب گناہ کی طرف نفس مائل ہو، قلب مائل ہو، ذہن مائل ہو، جوارے مائل ہونے کی کوشش کریں تو تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر ٹھہرا لے، صبر اس چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا جو متقین ہوتے ہیں ان میں پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صابر بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکنے والے، خطاؤں سے روکنے والے، بدکاریوں سے روکنے والے، حرام کاریوں سے روکنے والے، اپنے نفس کو ٹھہرانے والے بن جاتے ہیں۔ فرمایا دوسری چیز وہ صادقین، وہ سچے بن جاتے ہیں، وہ ایف بی آر کے ٹیکسز سے بچنے کے لیے جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، وہ خرد برد مال میں کرنے کے لیے جھوٹے دعوے نہیں کر رہے ہوتے، وہ پیسوں کو بچانے کے لیے لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے اس کے اندر غیر موجود صفات کو جھوٹا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی کھوٹ زدہ اشیاء کو لوگوں کے سامنے بہترین بنا کر نہیں پیش کر رہے ہوتے، وہ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے نہیں دکھاتے، وہ سچے بن جاتے ہیں، وہ حق بات کا اظہار کرتے ہیں، حق بات کا اعلان کرتے ہیں، جو سچ ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو جھوٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ فرمایا دوسری صفت یہ پیدا ہو جاتی ہے، یہ سچے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا والقانتین، ان میں عاجزی آ جاتی ہے، ان میں تواضع آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی فرما برداری آ جاتی ہے، یہ لوگوں میں اکڑ کے نہیں چلتے، یہ لوگوں میں غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کرتے،
بلکہ لوگوں سے جھک کر ملتے ہیں، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، محبت اور پیار سے بات کرتے ہیں، زبان میں نرمی اور مٹھاس سے اظہار کرتے ہیں، ان کی زبانوں کی تلخیاں، ان کے جملوں کی کڑواہٹیں، ان کے جسموں کی چالیں وہ سب بدل جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ان اداؤں پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ تواضع، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا چوتھی صفت والمنفقین، وہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ زینا حب الشہوات میں کیا ہو رہا تھا؟ مالوں کا جمع کرنا، سونا اور چاندی کا جمع کرنا، پیسوں اور دولت کا جمع کرنا۔ اب جو متقی ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ چیزوں کو جمع نہیں کرتا، وہ اس کو بانٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹاتا ہے، وہ غریبوں میں، مساکین میں، یتامہ میں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں میں اور اللہ کے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینے لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اب اسے تقوی کی دولت سے نواز دیا ہوتا ہے۔ پانچویں بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان چاروں میں سے کسی بات میں کوئی کمی رہ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی رہ جائے کہ صبر میں کمی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہیں پر سچ بولنے میں کمی رہ گئی، ہو سکتا ہے کہیں پر عاجزی اور انکساری کے بجائے اس میں تکبر آ گیا، ہو سکتا ہے اس کو کہیں پر مال دینا تھا لیکن وہ مال نہیں دے سکا، تو ان چاروں صفات میں کمی ہونے کی صورت میں جو پانچویں اور ٹاپ لیول کی صفت ان میں پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ سے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے صبر میں کمی آ گئی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے ہمارے رب اگر ہماری سچائی میں کمی آ گئی اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے ہمارے رب اگر ہماری عاجزی اور تواضع میں کمی آ گئی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے ہمارے رب اگر مال کو خرچ کرنے میں ہم نے کہیں بخیلی کا مظاہرہ کر دیا تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان مومنین میں، ان متقین میں یہ پانچوں صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ نے قرآن حکیم کے دوسرے مقامات پر یہ بات بیان فرمائی، یہی وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف رچ اور بس جایا کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے اور وہ ان چاروں صفات میں کمی کے بعد پانچویں صفت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرے، منانے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ اعلان کر کے بتاتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور یاد رکھیے جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی بھلی ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خیر والی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور متقین کی ان صفات کو اپنا کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔